امریکہ اور اسرائیل نے مل کر دوبارہ سے ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ جنگ صرف یک طرفہ نہیں ہے بلکہ ایران کی طرف سے بھی جوابی حملے کیے جا رہے ہیں، اور پاسداران انقلاب کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب یہ حملے جاری رہیں گے۔ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ امریکی فوج ایران پر مزید حملے بھی کرے گی اور اس کی تیاری چل رہی ہے، اور مذاکرات اور معاہدے پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ وقت ضائع کیا ہے۔ وہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ جناب I love inflation، یعنی مجھے مہنگائی پسند ہے۔ ٹرمپ کا یہ کہنا بہت تشویشناک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر دوبارہ سے ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ جنگ دوبارہ سے چھڑ چکی ہے۔ یہ جنگ صرف یک طرفہ نہیں ہے بلکہ ایران کی طرف سے بھی جوابی حملے کیے جا رہے ہیں، اور پاسداران انقلاب کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب یہ حملے جاری رہیں گے، اور خطے میں موجود امریکی افواج کے خلاف جوابی حملوں کا آغاز جو ہے کیا گیا تھا، اس لیے کیونکہ امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تھا۔ اور ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق ان حملوں میں بالخصوص کویت، بحرین اور اردن میں واقع امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے اندر متعدد اہداف پر حملوں کا نہ صرف اعلان کیا تھا بلکہ اس کی تفصیلات بھی جاری کی تھی۔ اسی پر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ امریکی فوج ایران پر مزید حملے بھی کرے گی اور اس کی تیاری چل رہی ہے، اور مذاکرات اور معاہدے پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ وقت ضائع کیا ہے۔ لیکن اس پر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایرانی حکام کی طرف سے تو بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ ٹرمپ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، معاہدہ کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، اور جو نئی شرائط امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ایران اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن ٹرمپ اب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کرنے کے دوران اپنا وقت ضائع کرتے رہے ہیں، اور اس لیے یہ جنگ اب دوبارہ چھڑ چکی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جنگ یک طرفہ نہیں ہے۔ 28 فروری سے لے کے آج تک 104 دن گزر چکے ہیں۔ ان 104 دنوں کے اندر جب بھی ریٹیلیشن کی گئی تو وہ امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے کی گئی۔ رد عمل میں سیلف ڈیفنس کے تحت ایران نے جوابی حملے کیے، اسرائیل کے اوپر بھی اور امریکی فوجی اڈوں پر بھی۔ اور یہ جو 2 دن سے دوبارہ سے یہ جھڑپیں جاری ہیں، جو جنگ کا دوبارہ سے آغاز ہوا ہے، اس میں بھی ایران امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور ایران کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس ریجن کے اندر سے مشرق وسطیٰ اور بالخصوص خلیجی ریاستوں میں امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ ان فوجی اڈوں کے ذریعے سے ایران کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں حملوں کی اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں، اور ایسے شہروں پر امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے ہیں جہاں بندرگاہیں ہیں، یعنی ایرانی شہر بندر عباس، کیشم آئی لینڈ، سیرک اور میناب شامل ہیں، جبکہ دارالحکومت تہران کے مغرب میں واقع کیراج پر بھی امریکہ نے حملے کیے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا کہ حالیہ رات گئے ایران پر کیے گئے حملوں میں امریکہ نے مجموعی طور پر 49 ٹوما ہاک میزائل مارے ہیں، یعنی ان کا استعمال کیا ہے۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ان حملوں میں ایک ہدف دارالحکومت تہران سے صرف 40 میل یعنی 64 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی تھا، جس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن ایرانی انقلابی گارڈ کور کے بیان میں یہ بتایا گیا ہے کہ خطے میں تقریباً 18 مختلف اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ کس لیے نشانہ بنایا ہے؟ جوابی حملوں میں۔ یہ ایران کی طرف سے خاص طور پر بحرین، کویت اور اردن میں موجود تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن کے حوالے سے بیان میں کہا گیا ہے کہ الازرق ایئر بیس پر حملہ کیا گیا ہے، جہاں 12 بیلسٹک میزائل ان امریکی جنگی طیاروں کے خلاف استعمال کیے گئے جو وہاں پر تعینات تھے اور ایران کے خلاف کارروائی کی تیاری میں تھے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق F-35، F-16 اور F-15 ان طیاروں میں شامل تھے۔ بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان حملوں کے نتیجے میں اردن کے اس فوجی اڈے پر متعدد جنگی طیارے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح کویت میں 2 ایئر بیسز
اور بحرین میں ایک ایئر بیس کو بھی ایرانی حکام اور فورسز کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایرانی فوج نے US 5th فلیٹ کے بحری اڈے کو بھی ان حملوں کا ہدف بنایا ہے، جن میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ حملے ان کارروائیوں کے جواب میں کیے گئے ہیں جو امریکی افواج نے رات کے دوران ایک یا دو ڈیفرنٹ فیزز کے اندر تہران کے خلاف شروع کیے تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کی اس جارحیت کے خلاف ہمیں عالمی برادری اور بین الاقوامی ادارے خاموش نظر آتے ہیں۔ ان کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ابھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے پھر سے خبردار کیا ہے، یعنی بیان کی حد تک خبردار کیا کہ مشرق وسطیٰ ایک گہری اور وسیع تر بحران کی طرف دوبارہ سے کھینچا جا رہا ہے، جس کے دور رس نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں پر کہا کہ مشرق وسطیٰ کو مزید بحران کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور اس کے اثرات خطے سے کہیں آگے تک جاتے ہیں۔ اس ہفتے مزید حملے اور صورتحال میں بگاڑ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں جنگ بندی دراصل ایک کمزور یا نامکمل جنگ بندی بن چکی ہے۔ انطونیو گوتریس نے خبردار کیا کہ ہمیں اس خطرے کو کم نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کمزور جنگ بندی مکمل جنگ میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ تمام فریقین کو سفارتی حل کی طرف بڑھنا چاہیے، مزید حملے نہیں اور مزید بہانے نہیں۔ یہ وہ بیان ہے جو انطونیو گوتریس کی طرف سے دیا گیا ہے، اور یہ سیکیورٹی کونسل کا ایک دوبارہ سے جو اجلاس شروع ہوا ہے اس میں یہ بیان جاری کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اگر یہ دونوں ملک ہی اپنی من مرضی سے دنیا کو چلانا چاہتے ہیں اور مشرق وسطیٰ کے اندر اپنی حاکمیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر امریکہ نے اپنی سرپرستی کے اندر بین الاقوامی ادارے، انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر، انٹرنیشنل رولز بیس سسٹم، وہ سب کیوں تشکیل دیا؟ اگر تو وہ یک طرفہ ہے اور اس کا فلو صرف یک طرفہ ہے تو پھر اس سے نتائج پیدا نہیں ہوں گے۔ پھر یہ اقوام متحدہ، یہ سیکیورٹی کونسل، اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ایران گزشتہ 104 دن سے مسلسل امریکہ اور اسرائیل سے نہ صرف لڑ رہا ہے بلکہ مزاحمت بھی پیدا کر رہا ہے، اور اس کے پاس جو بھی ہتھیار ہیں ان کا وہ استعمال کرتا ہے اور علل اعلان استعمال کرتا ہے۔ امریکی حملوں اور فوجی جھڑپوں کے بعد اب ایران نے آبنائے ہرمز سے تمام جہازوں کی آمد و رفت بند کر دی ہے۔ ایرانی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا، اور بیان میں کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے حکم میں تیل بردار اور تجارتی جہاز بھی شامل ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی پابندی کی خلاف ورزی پر ہرمز میں 2 جہازوں کو نشانہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر تازہ حملے کے بعد آبنائے ہرمز میں امریکی افواج اور ایرانی پاسداران انقلاب کے درمیان بھی جھڑپیں ہوئی ہیں، اور ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی مسلح افواج نے آبنائے ہرمز کے قریب امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان جہازوں پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر ایران کے اوپر حملہ آور ہیں، تو دوسری جانب لبنان پر اسرائیلی حملوں کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور ملک کے جو جنوبی علاقے ہیں اور بیکا ویلی ہے، اس میں ہونے والی بمباری کے نتیجے میں متعدد ہلاکتوں اور زخمیوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کی جو مجموعی تعداد ہے لبنان میں، وہ 3696 تک پہنچ چکی ہے، اور ان جنگی جرائم کا مرتکب نیتن یاہو، اسرائیل کا وزیر اعظم، وہ ابھی تک اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، اور موقف کیا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھیں گے۔ اس لیے ویسٹ بینک پر اسرائیلی آبادکاری کو مزید تیز کیا جا رہا ہے، اور اس پر نیتن یاہو نے تو یہ حکم جاری کر رکھا ہے کہ یہ علاقہ جس کا 80% حصہ بنتا ہے، اس پر فوری طور پر آبادکاری کی جائے اور یہاں پر اسرائیلیوں کو جا کے بسایا جائے۔ یعنی زبردستی فلسطین کی زمین، غزہ کی زمین کو کالونائز بھی کیا جا رہا ہے، اور اس سے وہ گریز بھی نہیں کر رہے، اور بین الاقوامی اور عالمی قوانین کی دھجیاں بھی اگڑائی جا رہی ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ طاقت کی زبان ہے، طاقت کا استعمال ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں طاقت کے سامنے کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے جس پر ایرانی سرکاری میڈیا نے اب یہ رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ نے اسی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے پانی ذخیرہ کرنے والی عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے،
اور ایک مقامی عہدیدار کے مطابق ایک قصبے اور قریبی دیہات میں رہنے والے 20,000 سے زائد افراد کی پانی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے۔ اس علاقے میں اس ہفتے درجہ حرارت 100 ڈگری فارنہائٹ سے بھی تجاوز کر گیا ہے، یعنی امریکہ بربریت کی اس انتہا تک پہنچ چکا ہے، اور یہ سب کچھ ٹرمپ کے حکم پر ہو رہا ہے اور US سینٹرل کمانڈ کے حکم پر ہو رہا ہے کہ پانی کی جو بنیادی سہولت ہے وہ بھی ایرانیوں سے چھین لی جائے۔ اس لیے ان واٹر ٹینکرز کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا جب شروع میں امریکی فوجی اڈوں کے اوپر ایران حملے کر رہا تھا تو اس وقت ایران نے یہ تنبیہ کی تھی خلیجی ریاستوں کو کہ اگر انہوں نے سہولت کاری کا سسٹم ختم نہ کیا اور اس سے باز نہ آئے تو وہ جو واٹر انسٹالیشنز کے جو ٹینکس ہیں، پلانٹس ہیں، ان کے اوپر حملے کیے جائیں گے۔ لیکن ایران نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ امریکہ نے کر دیا کہ وہ ایران کے گاؤں کے اوپر اٹیک کر کے وہاں کی مقامی آبادی سے پانی کی بنیادی سہولت بھی چھین لی ہے، اور بربریت کسے کہتے ہیں۔ اسی پر تو اسرائیلی مصنف اور کالم نویس گڈیون لیوی نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بہت اچھی طرح سے پتہ لگ گیا ہے کہ وہ ایران سے یہ جنگ ہار چکا ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ مان نہیں رہا۔ گڈیون لیوی نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ شکست ماننا مشکل ہوتا ہے لیکن حقیقت اٹل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو تباہ کرنا نیتن یاہو کی زندگی کا مشن تھا، لیکن جنگ کے 2 مرحلوں کے بعد اب اسرائیلی وزیر اعظم کو خوب پتہ چل چکا ہے کہ اس کی زندگی کا مشن ادھورا رہ گیا۔ گڈیون لیوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل ایران میں اب تک اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکا، اور امریکہ کو نظر انداز کر کے خود ایران سے لڑنے کا مشورہ دینے والے اسرائیلی وزیر دراصل تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ اسرائیل اگلے کسی حملے کے بعد بھی ایران کو شکست نہیں دے سکے گا، اور جتنے مرضی حملے کر لیں، ابھی جو 3 دن سے دوبارہ سے جھڑپیں ہو رہی ہیں اور میزائل ادھر سے بھی داغے جا رہے ہیں، ادھر سے بھی داغے جا رہے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے ہیں کہ شکست کا جو خوف ہے نا وہ اس حد تک گہرا ہوتا ہے کہ اس خوف سے باہر نکلنا بھی ایک جان جوخم والا کام ہے۔ لیکن اس جنگ کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا بھگت رہی ہے۔ خود امریکہ اور امریکی عوام بھی اس جنگ سے متاثر ہوئے ہیں۔ ابھی تو یورپین سینٹرل بینک نے تقریباً اس بات پر تیاری کر لی ہے کہ 3 سال بعد پہلی بار شرح سود میں اضافہ کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ مارکیٹ پر دباؤ ہے، اور وہ مارکیٹ کا دباؤ اس لیے ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو پروفٹس کما رہی تھیں اور جو ویلتھ کی سرکولیشن ہو رہی تھی وہ رک گئی ہے، کیونکہ ٹریڈ نہیں ہو رہی۔ اب نائے ہرمز جو بڑا عالمی تجارتی مرکز ہے، گزرگاہ ہے، وہ دوبارہ بند ہوئی ہے، اور اس کے دوبارہ بند ہونے سے یقیناً یورپ پر بھی اس کے اثرات ہوں گے، مشرق وسطیٰ پر بھی، ویسٹ ایشیا پر، اور امریکہ پر تو ویسے ہی ہونے۔ اور ابھی یہ جو یورپین سینٹرل بینک نے یہ تنبیہ کی ہے کہ وہ شرح سود میں اضافہ کرے گا، مارکیٹ میں آج کے پالیسی فیصلے سے پہلے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ شرح سود میں 20 سے 25 پوائنٹس کا اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ مرکزی بینک بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے، جو ایران میں جاری جنگ کے باعث توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے مزید بڑھ گئی ہے۔ یورو زون میں مجموعی مہنگائی اپریل میں بڑھ کر 3.2% تک پہنچ گئی، جس کی بڑی وجہ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ اور یورپین سینٹرل بینک کے لیے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ بنیادی مہنگائی یعنی کور انفلیشن بھی بڑھ کر 2.5% ہو گئی ہے، جو زیادہ تر سروسز کی بڑھتی ہوئی لاگت کی وجہ سے ہے، اور یہ ممکنہ طور پر سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹس کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں۔ یورپی سینٹرل بینک کی صدر کرسٹین لیگارڈ نے مالیاتی پالیسی کے فیصلے کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب جو ہے وہ بھی کرے گی، اور اسے براہ راست پوری دنیا کو دکھایا جائے گا۔ لیکن دوسری جانب امریکہ میں مہنگائی کی شرح گزشتہ 3 برسوں میں تیز ترین رفتار سے بڑھی ہے، جو مئی میں سالانہ بنیادوں پر 4.2% تک پہنچ گئی۔ اس ڈیٹے پر امریکی صدر ٹرمپ نے بڑا زبردست رد عمل دیا، اور ابھی وہ سن کر آپ حیران ہوں گے بلکہ پریشان ہوں گے۔ اور یہ پریس کانفرنس پہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ مجھے مہنگائی پسند ہے، اور جو ان کا اپنا لفظ تھا، جملہ تھا، وہ یہ تھا، I love
inflation. Inflation number which came out this morning. Could that be a No, I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. एक कारोबारी पेशावर सियासतदान से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? इसी किस्म की तवक्को कर सकते हैं कि वो पूरी दुनिया को अपनी मंडी समझे और पूरी दुनिया को मंडी समझकर उनसे सियासी मामला तय करें, और उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि इन्फ्लेशन से जो सोसाइटी के अंदर तबाही आती है, जो अक़वाम उससे मुतासिर होती हैं, उसका कितना नुकसान होता है। लेकिन वो अलल ऐलान कह रहे हैं कि जनाब आई लव इन्फ्लेशन, यानी मुझे महंगाई पसंद है। शायद ही आपने कभी किसी शख्स से ये सुना हो वो ये कहे कि मुझे महंगाई पसंद है। ये तो कारोबारी लोग भी अमूमी तौर पर नहीं कहते कि हमें इन्फ्लेशन पसंद है, महंगाई पसंद है। लेकिन ट्रंप का ये कहना बहुत तशवीशनाक है। ट्रंप खुद भी, हमें इस जंग से पहले भी और इस जंग के दौरान भी बार बार ये लगता रहा कि साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर का शिकार है। और ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार क्यों है, उसकी एक वजह है। वो वजह मैं अब आपको बताता हूँ। अभी अमेरिका से एक नई किताब जो है ना वो शाये हो रही है, और उस किताब का नाम है रजीम चेंज। ये अमेरिका से मुतल्लिक है और ये अमेरिकी सियासी सिस्टम से मुतल्लिक है, और ख़ास तौर पर ये ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत से मुतल्लिक है। और इस किताब में ये बताया गया है कि ट्रंप के आला मुआविनीन को इस बात का शदीद खौफ था, यानी उसके मुशीरों को, कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से इनके मामलात पर मालूमात लीक हो सकती हैं, जिसके बाइस उन्होंने कई बार नुकसान पर काबू के लिए खुफिया इजलास सिचुएशन रूम में किए। ये सब मैगी हैबरमैन और जोनाथन सवान की जो किताब है रजीम चेंज, उसमें लिखा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन के एक इक़्तिबास के मुताबिक, जो किताब की 23 जून को इशाअत से कबल आज जारी किया गया है, इसके मुताबिक गुज़िश्ता गर्मियों में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स समेत आला हुक्काम सिचुएशन रूम में जमा हुए ताकि बढ़ते हुए स्कैंडल को कैसे संभाला जाए इस पर गौर किया जा सके। वाइट हाउस इस वक्त इस खबर पर मज़ीद परेशान है कि एक को कंट्रोल करने की कोशिशें खुद भी लीक हो गई हैं। पस मंज़र में बताया गया है कि जेडी वेंस ने एक गैर मामूली PR हिकमत अमली इस सिचुएशन रूम में पेश की, जिसके तहत वाइट हाउस को ये तजवीज़ दी गई कि वो टकर कार्लसन से दरख्वास्त करे कि वो जेल में मौजूद जेफरी एप्स्टीन की दरीना साथी और मुबैना शरीक जुर्म गैसलीन मैक्सवेल का इंटरव्यू करें। मकसद ये हो सकता था कि अगर मैक्सवेल ये बयान दे दे कि ट्रंप किसी भी गलत अमल में शामिल नहीं थे तो सदर को सियासी फ़ायदा पहुंच सकता है। और इस किताब में यह भी इंकशाफ हुआ है कि जेडी वेंस ने कहा कि वो समझते हैं कि तमाम फाइलें जल्द अज जल्द जारी कर दी जानी चाहिए। ताहम मुसन्निफीन के मुताबिक ट्रंप चाहते थे कि ये पूरा मामला दफन कर दिया जाए, और जो भी इसका जिक्र करता वो इस पर बरहमी का इजहार करते। इनके करीबी अमले ने भी सदर के साथ गुफ्तगू में इस मौजू से गुरेज किया और आपस में इस पर तशवीश का इजहार करते रहे। इंकशाफात के मुताबिक अमरीकी सदर के करीबी हलके में ये बहस भी हो रही है कि ये किताब उनकी सदारत के बारे में एक इंतहाई अहम दस्तावेज साबित हो सकती है। और मुसन्निफीन के मुताबिक एप्स्टीन बहरान ने यह वाज़े कर दिया कि ट्रंप के करीबी मुशीरों ने जिस हकीकत को महीनों तक तस्लीम करने से इनकार किया था वो ये है कि सदर इदारों को मुतासिर कर सकते हैं, हुकूमत की डायरेक्शन बदल सकते हैं और ताकतवर अफराद को अपने गिर्द जमा कर सकते हैं, लेकिन वो जेफरी एप्स्टीन के मामले को मुकम्मल तौर पर गायब नहीं कर सकते। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक बड़ी खबर शाया होने से पहले ट्रंप ने मुबैना तौर पर इसे रोकने की कोशिश में न्यूज़ कॉर्प के CEO और रॉबर्ट थॉमसन, मालिक रोबर्ट मर्डोक और एडिटर इन चीफ एमा टक्कर से रब्ता किया। वाइट हाउस की तर्जमान एबिगेल जैक्सन ने एक बयान में कहा है कि सदर ट्रंप को एप्स्टीन से मुतल्लिक तमाम मामलात में मुकम्मल तौर पर बरी-उज़-ज़िम्मा करार दिया जा चुका है और उन्होंने हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात जारी करने और ऐवान नुमाइंदगान की ओवरसाइट कमेटी के साथ ताउन करने, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर दस्तखत करने और एप्स्टीन के डेमोक्रेटिक साथियों की तहकीकात का मुतालबा करने के ज़रिए मुतासरीन के लिए ज़्यादा इक़दामात किए हैं। एप्स्टीन फाइल से मुतल्लिक ये रजीम चेंज की जो किताब है
آپ کو شاید یہ معمولی لگے، لیکن یہ بہت غیر معمولی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میں گزشتہ 104 دن سے یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر ایسی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ کو یہ جنگ شروع کرنا پڑی۔ حالانکہ ٹرمپ اپنی تقریروں میں یہ کہتے رہے کہ وہ نو وارز کے تحت اس پریزیڈنسی کو چلائیں گے اور ان کے نام کے ساتھ لکھا جائے گا نو وار پریزیڈنٹ، لیکن یہ پھر کیوں کرنا پڑا؟ تو یہ ایپسٹین فائلز ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، دنیا بھر کے مبصرین بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایپسٹین فائل سے نظر ہٹانے، توجہ دور کرنے اور اس طرف سے کوئی نیا مطالبہ نہ آنے کے لیے ایران جنگ کو چھیڑ کر دنیا کو غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار کیا گیا ہے۔ ٹرمپ اور کیا کیا سوچ سکتے ہیں اور ان سے اور کیا کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ آپ تبصرہ ضرور کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے کہ یہ جو دوبارہ سے جھڑپیں شروع ہوئی ہیں 3-4 روز سے، آخر اس کے پیچھے ٹرمپ کے اور نیتن یاہو کے نئے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔